السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور انٹر سروسز انٹیلیجنس چیف ندیم احمد انجم صاحب، حسن چٹھا صاحب کی یوٹیوب پر خبر چل رہی ہے کہ ہماری یہودی کمیونٹی نے KPK کو افغانستان میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ٹوٹنے کے لیے تھوڑی بنا ہے۔ ہماری یہودی کمیونٹی پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ کہ لوگوں کو اس کے لیے قرآن پاک خود ترجمہ سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ہماری یہودی کمیونٹی کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 بار لعنت بھیجی ہوئی ہے اور تیسری بار پھر لعنت پڑنے والی ہے۔ اور یہ کہ کل ملید کے علاقے میں زلزلہ آیا تھا، تو اب کراچی کا یہ ایریا باقی ہے، یہاں بھی زلزلہ آنے والا ہے۔ تو جس وقت بھی زلزلہ آیا اور ان میں سے جو لوگ بھی مرے وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ توبہ استغفار کیے بغیر مرنے والا دوزخی میں جائے گا۔ یہ ہوٹل والا لڑکا ہے پٹھان، یہ جو اس دن بھی اشارے بازی کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، یہ وہی آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ہماری یہودی کمیونٹی کے بارے میں جب قرآن پاک میں یہ بات صاف صاف کہہ دی گئی ہے کہ جب تک کہ تم توبہ استغفار نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے، کبھی بھی اصل دین اسلام پر نہیں آ سکتے ہو۔ قرآن پاک میں اس بارے میں واضح آیت موجود ہے کہ اے قوم یہود، کیا میں نے تم پر 2 بار لعنت نہیں بھیجی، تم پر 2 بار لشکر روانہ نہیں کیے، اور جن لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا وہ شہروں میں پھیل گئے۔ تو اسی طریقے سے ہماری یہودی کمیونٹی نے پوری دنیا میں مسلمان کے بھیس میں، عیسائی کے بھیس میں، ہندو کے بھیس میں، پارسی کے بھیس میں، بدھ مت، جین مت کے بھیس میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ جب تک ہم مومن مسلمان قرآن پاک کی پیروی نہیں کریں گے، اصل دین اسلام پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب دے دیا ہے، اور ہماری یہودی کمیونٹی ایک کام اور کر رہی ہے جو بہت غلط کام ہے، کہ باہر سے نوجوان لڑکوں کو گمراہ کر کے لا رہی ہے، اور قرآن پاک میں اس بارے میں واضح آیت ترجمہ موجود ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، بے شک تم لوگ حد سے نکل گئے ہو، یعنی کہ لواتت کا فعل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا فعل۔ تو میں تو ان کو برے کاموں سے روکتا ہوں، اب یہ نہیں رکتے تو اس میں تو میرا کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے اور متقی پرہیزگار بنا رہے، جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے، اور زنا سے بھی بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں دین اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا ہوگا۔ جبکہ ہمارا جمہوریہ کالونی، ہزارہ کالونی، ریلوے کالونی، ڈیفنس گارڈن، مارکیٹ، یہ مسلمان کے بھیس میں یہودیوں کا، شیطان کے پجاریوں کا، را اور موساد کا سب سے بڑا دہشت گرد سلیپر سیل کا علاقہ ہے۔ اور یہ کہ جو کوئی شیطان مردود کی پیروی کرے گا، تو شیطان مردود کے بارے میں قرآن پاک میں واضح آیا ترجمہ موجود ہے کہ شیطان تو گمراہی کرتا ہے اور نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر وہ جو متقی پرہیزگار بنا رہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اصل دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حالت میں اس کی جان دنیا سے جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی، جن کو ہماری یہودی کمیونٹی، شیطان کی پجاری کمیونٹی، ملحد کمیونٹی، را اور موساد کا، پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردانہ سلیپر سیل کے لوگ غلط ارادوں سے یہاں لا رہے ہیں
اس کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے جو قرآن پاک کی آیات ہے. اور اس حوالے سے میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا اور وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی. چیف جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹا صاحب کی عدالت میں. تو جو برے کاموں سے بچے گا اور نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت پہ رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.